بہت بڑی طاقت تھی MQM، اور اس کے مختلف دھڑے ہو گئے، پھر کوئی نہ کوئی دھڑا جو تھا کم از کم یہاں کی سیاست پہ ڈومینیٹ کرتا رہا ہے۔ اب جس کی ماشاء اللہ 20-22 نشستیں ہیں تو اس کو بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ یہ کیا وجہ ہوئی جو انحطاط آیا؟ دیکھیے، ایک تو اس پاکستان کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹکس میں بہت امپورٹنٹ رول ہمیشہ سے رہا ہوں، ہے، یعنی محترمہ فاطمہ جناح جو ہے وہ بیچاری بابا قوم کی بہن تھی، اور اس کی حب الوطنی کو مشکوک بنا کے جو ہے وہ ایوب کے دور میں ان کو ہوں، غدار ڈکلیئر کیا اور ان کو مسلم لیگ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رول تو پاکستان بننے کے بعد سے سیاست کے اندر بہت امپورٹنٹ رہا ہوں، ہے۔ امپورٹنٹ کیا مطلب، اس کو میں کہوں کہ غیر ضروری رہا ہے، اس لیے کہ ہوں، ان کا یہ ڈومین نہیں ہے کہ وہ پولیٹکس میں انوالو ہوں، لیکن ہوتے رہے۔ مسلم لیگ کے کئی دھڑے بن گئے، اسی طرح یہاں کراچی کے اندر کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ انوالو تھے، اور اس شہر کے اندر ظاہر ہے جس طرح میں نے آپ سے عرض کی کہ یہاں زبان کی بنیاد پر اقربا پروری ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں اگر کوئی پارٹی، کوئی اس شہر کو اون کرنے والے لوگ، ہوں، اگر ان کے اس اقربا پروری کی وجہ سے شہر تباہ ہو رہا ہے، اگر اس کو وہ آبجیکشن کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھے، وہ تقسیم ہو گئی۔ یہ شہر کے اندر اس طاقت کو جو اس چیز کو روکنا چاہتا تھا، اس طاقت کو تقسیم کر دیا انہوں نے، اور وہ طاقت تقسیم ہو گئی۔ آج بھی جو صورتحال ہے اس میں جینون لیڈرشپ، چاہے وہ جماعت اسلامی کی ہوتی، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہوتی، ہوں، جینون لیڈرشپ سر جھکا کے تمام اقدامات پر خاموشی اختیار نہیں کرتی، ہوں، لیکن کیونکہ فارم 47 کے ذریعے کراچی کا سارا مینڈیٹ متحدہ کے حوالے کیا گیا، تو آج شہر میں کچھ بھی ہوتا رہے، سب سر جھکا کے خاموش ہیں۔ ہوں، اگر اس شہر سے دلچسپی ہوتی اور یہ مینڈیٹ آپ کا اپنا ہوتا، عوام کا دیا ہوا ہوتا، تو عوام کے حق میں، عوام کے مفادات کے حصول کے لیے اگر گورنمنٹ آپ کی بات نہیں مان رہی تھی، آپ گورنمنٹ سے الگ ہو جاتے۔ دیکھتے کتنے دن گورنمنٹ چلتی ہے۔